ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے سلسلے میں کچھ سننے کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج انسان جو ہے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اتنے ہی مسلمان ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا ہی کر دیا، اور ورنہ تو اسی مسلمان بننے کے لیے اور بنانے کے لیے صحابہ کرام نے کتنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، وہ تاریخ اور احادیث بتاتے ہیں۔ اور آج مسلمان چونکہ اپنے اعمال میں اسی واسطے پیچھے اور اپنی پچھلی تاریخ کو وہ جاننا اور سننا نہیں چاہتا۔ آج انگریز مسلمان کو کیپچر کرنا چاہتا ہے۔ کل ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کے یہاں فجر کی نماز کتنے بجے؟ انہوں نے کہا کہ جی 6 بجے۔ ہم نے کہا بھائی ابھی رات لمبی ہو رہی ہے، 6:15 پہ کرو۔ آدمی تھکا آتا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے اور کوئی مسافر ہوتا ہے، تو سوئے گا، دیر سے اٹھے گا، بشاشت رہے گی تو اور اطمینان سے نماز پڑھے گا۔ حالانکہ 15 منٹ کی قدر سونے والا ہی جانتا ہے۔ اگر کہہ دیا جائے 15 منٹ سو لیجیے تو کیا 15 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا کم سے کم 4-5 گھنٹہ سوئے تو کچھ مزہ ہے، لیکن جو سو رہا ہے اس سے مجھے 15 منٹ کی قدر کرنی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب ہماری مسجد کی جو گھڑی ہے وہ 6 بجے ٹائم کے لیے نماز پڑھنے کے لیے۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں 5:35 کو دے رہے تو کیا کریں، 5:35 کو نماز پڑھ لیں۔ یہی ہے آج یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کے مائنڈ کو کیپچر کر لیا، گھڑی لگا دی گئی، وہ جتنے بجے بتائے گی اتنے بجے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا اور کچھ ایسا ہی ہوگا کہ مسلمان ظالموں کی باتوں میں آئے گا، ظالموں کی باتوں میں آئے گا۔ یہ وہ دور چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ اور ایک آدمی شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اگر ہم اور آپ صحابہ کرام کی زندگی سے، صحابہ کرام کے اعمال سے، صحابہ کرام کے اقوال اور اقوال سے، ان کے معاملات سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور مسکرانے اور اخلاق سے اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو مائنس کو چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ یہ اذان ہو گئی مسجد چلی، اذان ہو گئی مسجد چلی۔ وہ خود کوشش کرتے تھے مسجد میں پہلے پہنچنے کی،
اور آج ایک زمانہ یہ ہے کہ منادی ندا دیتا ہے، مسجد پکارتا ہے اور جماعت والے آ کے پکارتے ہیں جی صاحب نماز پڑھ لیجیے، مسجد میں آ جائیں۔ ہم نے تو ایسے بھی حالات دیکھے ہیں، ابھی گاؤں میں جایا گیا کہ آئیے تھوڑا سا دین کی بات سن لیتے، ایسا بھاگتے ہیں جیسے شیر اور چیتا اور بھیڑیا ڈرا۔ اب بتائیے کہ ان کے قلوب میں ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مسلمان ہے نا، خود کو مسلمان کہنے والے لوگ، ایک آدمی جو اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے جہاں پہ جھوٹ ہو، دغا ہو، چوری ہو، عیاری ہو، مکاری ہو، نفس کی خواہشات ہو، وہاں پہ اس کا دل لگتا ہے، وہاں پہ اس کا دل لگتا ہے کہ آدمی بڑی کمال کی بات کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں پہ جی مطلب بیوی آ گیا، وہ کہاں ہے؟ سلامیہ میں پڑے، کہاں پہ جی بازار میں گھر پہ پڑے، یہ کمال ہو گیا، یہ کمال ہو گیا۔ دوسروں کو بیوقوف بنا دینا، جھوٹ بول دینا، اس نے کمال کر لیا۔ سامنے دو چار لوگ ہوتے بھی ہے تو کہتا ہے کہ جی میں نے تو بیوقوف بنایا، میں نے تو بیوقوف بنایا، جی آپ نے ضرور بیوقوف بنا دیا، لیکن خدا کی قسم وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی تو نہیں لگا ہے، لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی اتنا ہائی کوالٹی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوٹی کے چلنے کے آہٹ میں سنتا ہے، تو وہاں سے کوئی نہیں بھاگ پائے گا، وہاں پہ کس کو بیوقوف بنا۔ آج مسلمان اپنی اصلی حقیقت کو بھول چکا ہے، آج مسلمان اپنی اصلی حیات کو بھول چکا ہے۔ مسلمان کو مسلمان ہی رہنا چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلا جائے، اگر وہ مسلمان ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مصلی بچھا کے، رومال بچھا کے، کچھ نہ ہو تو اسی زمین پہ کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے، اگر 10 15 20 لوگ دوسری جماعت کے ہو تو اسے شرم آتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گی نہ پڑھوں، نماز پڑھوں گی نہ پڑھوں گی، کیا کہے گا؟ واللہ نماز پڑھ کے دیکھو، خلوص کے ساتھ نماز پڑھو گے تو سامنے والا سمجھے گا مذہب کا پکا ہے، اور جو مذہب کا پکا ہوتا ہے اس سے دنیا تھراتی ہے، اس سے دنیا تھراتی ہے۔ کل کے صحابہ پھٹے پرانے کپڑوں میں، ٹوٹی جوتیوں میں، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی تھی، اللہ سے مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہم شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہیں، بہترین کھانا کھاتے ہیں، عمدہ مسجدیں بنواتے ہیں، ہزار کے مصلی لا کے بچھاتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ دے دو، کچھ حاصل نہیں اللہ سے مانگے، ملتا نہیں، ملتا نہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ اللہ بغیر مانگنے والی، بغیر مانگے دینے والی ذات ہے، اور عجائب یہ ہے کہ ہر مکھی میں دعائیں ہوتی ہے، لیکن آج سود کھا رہے کہ نہیں مسلمان؟ ارے مسلمان سود کھا رہا ہے کہ نہیں؟ بڑے شان سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کھاتی ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ اللہ نے کچھ مخلوق ایسی بھی بنائی جو پاخانہ کھاتے ہیں، تو کیا کوئی گوارا کرے گا پاخانہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنا ہے۔ کوئی گوارا کرتا ہے؟ کوئی اپنی ماں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس سے بڑا گناہ ہے سود، اس کو لوگ بات سے کہا ہے۔ سود کھا کر کے پیٹ کو بھرنے والے، جسم کو بڑھانے والے، اپنے زبان میں طاقت پیدا کرنے والے، جو زبان سود سے بھری پڑی ہو، اس زبان کی اللہ کیسے دعا قبول کرے؟ یتیموں کا مال کھانا، غریبوں کا مال کھانا، کمزوروں کی زمینیں دبا لینا، یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، آج مسلمان دبا اور کچلا ہوا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کی جماعت کتنی مختصر تھی، لیکن اللہ کے سب سے پکے بندے تھے، دنیا نے دیکھ لیا، تاریخ قیامت تک دیکھتی رہے گی، انہوں نے کیسے اسلام کا پرچم بلند کیا اور کیسے دنیا کے صحابہ اور خالق کو جھکا دیا۔ تو واٹس ایپ کو میسج کر دینے سے، بھیج دینے سے، لوگوں کو اس بات کو بتا دینے سے کہ فلاں جگہ بوال ہو گیا، فساد ہو گیا، یہ بتا دینا کہ فلاں جگہ مسجد ڈھا دی گئی، یہ بتا دینا کہ مدرسہ بند کر دیا گیا، اس سے کبھی
مسلمان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تھوڑا سا میسج کر دیتا ہے تھوڑا جگہ مسجد گرا دیے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ آ گیا، جہاں کی مسجد میں مورتی رکھ دی گئی، مسلمان میسج کا میسج کرتا رہا کہ جی فلاں جگہ مسجد میں مورتی رکھ دی گئی، پوجا شروع ہو گئی۔ جتنے نمازی فجر میں اس سے پہلے ہوتے تھے اس سے بھی کم نظر آئے اس دن، جتنے نمازی اس سے پہلے مسجد میں ہوتے تھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ نمازی پڑھ جائے، اپنی مسجدوں کو پڑھو۔ جب مسجدیں بھرو گے تو اللہ مسجد تمہیں انعام میں دے گا، جب مسجدیں چھوڑو گے تو اللہ مسجد تم سے چھین لے گا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ مسلمان یہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، میں بڑا کمال کا انسان ہوں۔ نہیں، اللہ ایمان کی دولت مسلمانوں سے چھین کر کے کافر اور مشرک بنا دے گا۔ اللہ مسلمانوں سے ان کی ایمان کی دولت کو چھین کر کے کافر اور مشرک بنا دے گا۔ اور اس طرح کی تاریخ دنیا میں دہرائی جا چکی ہے، قطاریوں کی تاریخ ہم جا کر کے دے دیجیے، مسلمانوں کے خون دشمن اور انہوں نے مسلمانوں کی کھڑا کھڑا کروا کر کے 10 مسلمانوں کی قتل مار دی، پھر اللہ نے مسلمان بنایا، پھر انہوں نے بھی کا کام کیا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے تو اللہ ان قوموں کو جو ظالم ہے، جو دشمن ہے، جو مسجد کو مٹانا چاہتی ہے، قرآن کو دبانا چاہتی ہے، انہیں قوموں کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازے گا اور تم تاکتے رہ جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے خوشی میں ایک باقی آزاد کیا، خاندان کا تھا۔ ابو جہل اس کا مکان آج بھی مسجد حرام سے متصل ہو گیا ہے، وہاں پہ زندہ خانہ بنا دیا۔ لیکن ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا خاندان کا ہے نہ کچھ بھی ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کے یہاں تقویٰ کی رشتہ داری ہے، اللہ کے یہاں تقویٰ کی رشتہ داری ہے۔ جو آدمی تقویٰ والا ہوگا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، وہ اللہ کا رشتہ دار ہے۔ جس کے اندر تقویٰ نہ ہو اور خاص طور سے متکبر انسان کو اللہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس انسان کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے۔ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی تمہاری پیدائش کا مطلب یہی ہے، آج جس نے موبائل ہمیں بنا کر کے دیا ہے، اگر موبائل کے نیٹ ورک کی آئی سی خراب ہو جائے تو آپ کہو گے موبائل خراب ہو گیا، حالانکہ سب کچھ آ رہا ہے، اس سے آپ تصویر بھی لے سکتے ہیں، ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے سامنے رکھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیٹ ورک نہیں تو آپ کو موبائل خراب ہو بیکار کا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا کوئی کام نہیں۔ تو انسان اللہ نے مسلمانوں کو بندوں کو پیدا کیا ہے خاص اپنی عبادت کے واسطے، جب عبادت نہیں کرتے تو تمہارا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دیکھو یہ چند بچے حافظ قرآن ہوئے، بس ہم آج دیکھ لیں گے کہ یہ حافظ ہوئے، آج ہم سن لیں گے کہ چند بچے آج جامعہ محمودیہ کے حافظ ہوئے، لیکن خدا کی قسم قیامت کے دن جب ان بچوں کے زبان سے اللہ سفارش کا موقع دے گا، کس کو؟ ان آدمیوں کو جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا۔ من قرأ القرآن فاصطلح وأحل حلالا وحرم حراما أدخله الله الجنة۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اس کو جنت اور جنت کے ہونے کی بشارت دی۔ قرآن کا جو حافظ ہوگا اس پر عمل کیا وہ جنتی ہے، اور صرف یہ نہیں، 10 آدمیوں کو اللہ نے اس کے لیے اتھارٹی دی ہے، 10 ان آدمیوں کو جنت میں داخل کروائے گا جن کا رجسٹریشن ہو چکا ہے کہ جہنم میں جائے۔ اچھا اس کا اندازہ ابھی بھی نہیں ہوگا، آپ سن لیں، آپ بتاؤ ابھی کسی کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا جائے، جج یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو پھانسی ہوگی 9 بجے، لیکن اسی میں اگر یہ فیصلہ وہ سن لے
کہ نہیں آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی، بادشاہ کا پیغام آ گیا ہے کہ نہیں، جن لوگوں کو بھی پھانسی کا فیصلہ سنایا گیا ہے ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اس کو اس وقت کتنی خوشی ہوگی جو موجود ہوگا وہ جانے گا، جس کے اوپر وہ گزر رہے ہوگی وہ جانے گا، جس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دیا گیا، خدا کی قسم قیامت کے رسول اللہ کا ہوگا، ہائے ربا اب کیا ہوگا؟ جہنم آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس کی ہولناکی، اس کا عذاب، اور جہنم میں آگ پر بھی عذاب ہے، آپ سنتے رہتے ہیں جہنم بڑی گرم ہے، لیکن جہنم بڑی سرد بھی ہے، ہر طرح کا عذاب موجود ہے، گرمی کا بھی عذاب موجود ہے، سردی کا بھی عذاب موجود ہے، ہر طرح کا جتنی بھی تکلیفیں ہو سکتی ہے سب جہنم میں موجود ہے، اس جگہ جانے کا جس کے لیے فیصلہ ہوگا، اس کے لیے یہ حافظ قرآن ایک حافظ 10 آدمیوں کی کیا ہے سفارش کروائے گا، اے اللہ یہ میرے چچا ہے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اے اللہ یہ میرے بڑے ابا ہے، اے اللہ یہ میری ماں ہے، اے اللہ یہ میرا دوست ہے، اے اللہ یہ میرا قریبی ہے، اے اللہ یہ میرے مدرسے کے استاد ہے، یہ مجھ سے ملتے رہتے تھے، مجھ سے محبت سے سلام کرتے تھے، اے اللہ جہنم سے چھٹکارا دے۔ تو ان 4 بچوں کو تو اللہ نے دولت سے نواز دیا، لیکن ہم اس کی فکر کب کریں گے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے؟ آج مسلمان مسلمانوں میں جو حالات آ رہے ہیں اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ضروری نہیں کہ جسمانی بیماری سے شفا دیتا ہے، روحانی بیماری کا علاج بھی قرآن کریم ہے۔ آج لوگ اپنا علاج قرآن کریم سے نہیں کرواتے، قرآن کریم دانتوں میں پڑا ہوا ہے، بولنے کی فرصت نہیں۔ قرآن کریم آدمی سکون جا کے ڈھونڈتا ہے دولت میں، پیسوں میں، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جی مجھے کچھ ٹیبلٹ دے دی، بہت ٹینشن رہتا ہے۔ دولت کبھی سکون نہیں دیتی، دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ پیسہ آپ جتنا بھی کماؤ گے آپ کو خواہش ہوگی کہ اللہ مجھے اور دولت، اللہ مجھے اور دولت دے دے۔ کبھی میں نے پیسے والوں کو پیسے کی چاہت رکھنے والے پیٹ کو بھرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ جی پریشانی ابھی جی 10 لاکھ کا بزنس شروع کر دیا، وہ ہو گیا 20 لاکھ 40 لاکھ جمع ہو گیا، ایک 40 لاکھ کا بھی بزنس شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ اسی میں سکون ہو جائے، آدمی پریشان اس لیے رہتا ہے کہ مجھے آگے اور پیسہ کمانا ہے۔ اللہ نے کروڑ 2 کروڑ کی پراپرٹی دی ہے، اس میں رہ کر کے سکون سے جینا تو اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت قرآن کریم۔ کبھی بے سکونی میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھو کیسا سکون ملتا ہے، کیسا مزہ آتا ہے، کیسا لطف آتا ہے۔ قرآن کریم کی ہی آیتوں کو اہل عرب نے سن کر کے اسلام کو قبول کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن مارا اور پیٹا اپنی بہن کو، سب کچھ کیا، جتنی طاقت کی ساری طاقت انہوں نے زور لگا، اور دروازے کی آڑ سے جب دروازہ بند تھا انہوں نے کچھ سنا تھا، پوچھا بہن ذرا سناؤ تم نے کیا پڑھا، بہن ذرا سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی یا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے وہی آیت پڑھی، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ،
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قرآن کی مسحور آواز جب انہوں نے عمر فاروق نے جب سنی تو کہا کہ یہ کسی باقی کا کلام نہیں، یہ کسی گمراہ آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام ایسی ذات کا ہے جو بے نیاز ہے۔ تو قرآن کی صرف آیتوں کو سن کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آج قرآن ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کا جو وقار ہے اور قرآن کا جو رتبہ ہے وہ اسے دے نہیں پا رہے۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے ایک برج، کئی برجوں والا ایک بلڈنگ تھی، اس میں آگ جل رہی تھی، اس کی لوگ پرستش کیا کرتے۔ مسلمان یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو کون سی طاقت آ جائے گی، قرآن کی تلاوت کریں گے تو کون سی طاقت آ جائے گی۔ مسلمانوں یاد رکھو، صرف اللہ کو راضی کر لو، طاقتیں تم دیکھو گے کیسے آتی ہے، طاقتیں تم دیکھو گے کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے قلوب میں، ظالموں کے قلوب میں مسلمانوں کا روب ڈال دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اللہ کی بندگی چھوڑ دے گا، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کرے گا، تو مسلمانوں کے قلب میں اللہ کافروں کا روک ہے۔ مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں، رات میں کچھ نہ ہو جائے، کہیں دن میں کچھ نہ ہو جائے، کہیں میری مسجد پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں میری جانوں کا خطرہ نہ ہو جائے۔ مسلمان کہیں بھی جاتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، کیوں؟ آج لوگ ہو گیا، مسلمان جو تھے سچے اور پک، ارے بھائی مائک کو مت دیکھیے، ہم کو دیکھیے، سبھی لوگ یا تو بنائیے مائک۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عظیم نعمت قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن فصلہ، جس نے قرآن کو پڑھا اس کو محفوظ بھی کر لیا، قرآن کو پڑھا اس نے محفوظ بھی کر لیا۔ اللہ حلال قرآن کریم میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زندگی کو جو جینا چاہیے، اللہ نے وہ چیزیں اس میں بیان فرمائی ہے۔ کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا مسلمانوں کو کرنا ہے، کیا بندوں کو نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی ہے۔ اے حفاظ اور اے حفاظ کے پیچھے بیٹھنے والوں اور اے حافظوں کے پیچھے نماز پڑھنے والوں اور اے حافظوں کو حافظ کرنے والوں، وہ کان کھول کر غور سے سن لو، جس نے بھی قرآن پڑھا اس کو محفوظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، یعنی جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام نہ کہے اس کو، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام، اس کو حلال نہ سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہو گیا اور اس میں پڑی ہوئی چیزوں پر عمل بھی کیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، عزیز دوستوں، پیارے طلباء، تم یہ سمجھتے ہو کہ حافظ قرآن ہو کر کے دنیا نہیں کما پاؤ گے؟ اے مسلمانوں، تم یہ سوچتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، عالم ہو جائے گا، مولانا اور مفتی ہو جائے گا، تو پیسے کہاں سے کمائے گا؟ پیسے کہاں سے کمائے گا؟ دنیا نہیں سمجھتی آپ کی چیزیں پھٹے مجنون، مفتی صاحب ہے پھٹے مجنون، نہیں آتا جاتا، لیکن زمین تمہیں بوسہ دیتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا آسمان کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والی یہ ہستی اللہ کو عظیم ہے، اللہ نے مقبول بنا دیا ہے، اللہ نے اسے کیا جنتی بنا دیا ہے۔ یہ تو زمین آسمانوں میں چرچا ہوگی اس کے لیے انسان کیا جاتا ہے۔ ایک وہ بچہ جو ہیرا نہیں پہچانتا، جو یعقوب و مریم کو نہیں پہچانتا، وہ پاؤں سے اس کو دیکھ دے گا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، مٹی کا ایک ذرا کچھ بھی نہیں ہے، پورا لیکن جو شراب اس کو پہچانتا ہوگا، جس آدمی کو اللہ نے اس کی پہچان دی ہوگی، تو اس کو فوراً چھوڑ دے گا۔ تو آج حفاظ کی قدر کرنے والے، علماء کو
खाली है तो मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। आज मुसलमानों का आदत यह है कि मुसलमानों को अपने मदरसे और मकतब में दाखिल करना नहीं चाहते। क्यों? कश्मीर के हालात को देखा, वहाँ से लोगों से पूछा, उलमा अपने बच्चों को मकतब और मदरसे में दाखिल नहीं कर पाए। क्यों? घर में 20 बच्चे हैं, 19 बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ने। अब तो आलिम का बच्चा है, घर वाले उसके माइंड को घुमाते हैं, समझ जाओ हिंदुस्तान में यहाँ पे जो है अल्लाह की बड़ी अजीब नेमत है, मदरसा है, मस्जिद है, अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए, दीन बताने के लिए यहाँ पे भेजते हैं। खुदा की कसम अगर ये मदरसे और मस्जिदें खत्म हो जाए, हमारे आने वाली नस्लें जो होंगी वो मुसलमान नहीं होंगी, हम अपने ईमान को बचा लें, ये बड़ी कामयाबी होगी। हमारे घर में पैदा होने वाला मुसलमान बच्चा भी अपने ईमान को बचा ले, समझ जाओ कि बड़ा कमाल का है। लेकिन उसके बाद की जो नस्ल आएगी वो मुसलमान नहीं, काफिर और मुशरिक पैदा होगी। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की यही चाल थी कि इनके इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए, मदारिस को तोड़ा जाए, मस्जिदें गिराई जाए, क्या किया जाए। तो सबसे पहले उन लोगों ने ये चाल की कि मकातिब और मदारिस को खत्म कर दिया। यही से जब पैदा होते हैं यही बनते हैं। और आज मुसलमान जो है यही नहीं समझ पा रहा है, अपने बच्चों को उन्हीं जगहों पर भेजता है जहाँ तो उनको इस्लाम की शनाख्त और पहचान नहीं कर रही। तो बड़े खुश है कि मेरा बच्चा टाई लगा करके जाता है और बेहतरीन लिबास में बस और गाड़ी में बैठ करके स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, और शाम में जब आता है माँ उसे उठा के बोलता है जी मेरा बेटा पढ़ के आ गया। लेकिन कभी आप अंदाजा लगाइए, कभी उससे आप कलमा पूछिए, कभी आप उससे कुरान की तिलावत सुनिए, कभी आप उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुनिए, देखिए क्या होता। हमने बहुत से ऐसे बच्चों का जायजा लिया है, कॉन्वेंटों में पढ़ने वाले बच्चों का कलमा तक याद नहीं। बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, शरीफ की बात बता रहा हूँ। लेकिन हम पूछ सकीजिए मेरा बच्चा पास है, इसका नंबर बहुत अच्छा है, ये कामयाबी नहीं। ये अंग्रेजों की चाल है, जालिमों की चाल है कि इनमें जिनकी गोद में पलने वाला बच्चा मुसलमान ना हो, अल्लाह का नाम लेने वाला ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने वाला ना हो। ये चीज़ हमारे मकातिब और मदारिस में मिलेगी। हमारे नहीं पढ़ाई जाती, मैथ नहीं पढ़ाया जाता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि आज बच्चे कुर्ता पजामा पहन के आते हैं, उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास आज हमें अच्छा नहीं लगता है। तो भला बताइए, जब नबी से हमें दुश्मन लोगों को करना काम है, नबी का लिबास हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम अल्लाह ताला को अच्छे लगेंगे। नबी अलैहिस्सलाम जिस कुरान की तिलावत करते थे, जो कुरान की एक भी आयत हमारे नबी के ऊपर की थी, तो सख्त सर्दी के मौसम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से पसीना करते थे, इतना बोझ होता था। हमारी जुबान पे इस कुरान को जारी कर दिया तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे। अल्लाह ने दूसरा से फरमाया, जन्नती जो हाफिज़ कुरान होगा अल्लाह ताला क़यामत को फरमाएंगे इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिल दुनिया व इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़वा। ए हाफिज़ कुरान, तो कुरान पढ़ता जा। मालूम ये हुआ अल्लाह का कलाम जो है पढ़ने वाला अल्लाह को बड़ा महबूब होगा। अल्लाह ताला उस दिन भी अपना कलाम आपकी जुबान से सुनेगा और कहेगा है मेरे बंदे मेरे कलाम को सुनाता जा और तू पढ़ता जा, जहाँ तेरा कलाम खत्म होगा, जहाँ मेरा कलाम खत्म होगा मंजिल वहाँ पे पहुँचा दूंगा, तेरी वो मंजिल होगी। मालूम ये हुआ हाफिज़ कुरान का बड़ा ऊँचा मुकाम अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम कुरान, उम्मत का बेहतरीन वो है। ये कौन कह रहा है? सालिहुल मसलूक, जिनको कुफार और मुशरिकीन भी सच्चा कहते थे, झूठा नहीं कहते। आपसे दुश्मनी भी करते थे, आपकी जान की तरफे भी होते थे, लेकिन फिर आपको सारी उम्मीद करते थे सच्चे हैं, हमारे बता रहे। वो जात कह रही है कि तुमने के बेहतरीन लोग हैं, आला क्वालिटी के लोग हैं, आला किस्म के लोग हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अल्लाह के सनत है मदारिस और मकातिब में पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चों और असातिज़ा को कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग, सबसे अच्छे लोग, जो इनको अच्छी निगाह से नहीं देखेगा तो उसको अच्छा नहीं, जो इनको अच्छी निगाह से देखेगा वो अच्छा। इसलिए मेरे भाइयों और ए हाफिज़ कुरान, आप हाफिज़ हो गए। कल तक आप कुछ भी करते थे लेकिन आप हाफिज़ हो गए। आप
لیکن جب امام ہو گیا تو اپنی امامت کو اس سے کیا ہے فریضہ انجام دینا چاہیے، اس کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے، میں ایک امام ہوں، کیونکہ ایسا کام نہ کروں کہ اگر میں نماز پڑھاؤں تو پیچھے مقتدی جو ہے وہ مسلح چھوڑ کے بعد ایسے حافظ قرآن ہو گئے. میں نے سنا ہے لوگوں سے بہت سے حافظوں کے پیچھے وہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے. اب حافظ قرآن آپ ان مجلسوں میں جا کے بیٹھو گے جہاں لفظ ہوتا ہے، جہاں پہ گانا گلوج ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں. جب آپ اس مجلس میں جانے لگو گے تو پوری جیسے ہو جاؤ گے. جو آدمی گندگی میں رہتا ہے بس جاتے ہیں، جو آدمی خوشبوؤں میں رہتا ہے اس لیے آپ جو ہے ممتاز ہو گئے، آپ ممتاز ہو گئے. آپ کو اپنی حیثیت پہچاننا ہے کہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں. آپ کو قرآن جس طریقے سے رہتا ہے اس طریقے سے رہنا چاہیے. اور اے قوم کے لوگوں اور اے حافظ قرآن کو حافظ ماننے والوں، ہم پر یہ فرض ہو گیا ہم کی جائے مضمون کو اپنے دل میں بٹھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سینوں میں انہوں نے قرآن کو محفوظ کر لیا، اپنے سینوں میں انہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں. حافظ قرآن اللہ کی خاص جماعت ہے جن کے ذریعے سے اللہ قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ قرآن کی حفاظت کروا رہا ہے. تو حافظ قرآن کی ہمیں بھی خدمت کرتا ہے. جی حافظ صاحب، آج ہمارے مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے نہ حافظ کی قدر ہے، نہ عالم کی قدر ہے، نہ مفتی کی قدر ہے. جس کو دیکھو مسئلہ بیان کر رہا ہے، جس کو دیکھو قرآن کی کہہ رہا کہ نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑے علامہ دار یوٹیوب کا. سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ یوٹیوب. جانتے کیا چیز ہے؟ گمراہ کرنے کی سب سے بڑی چیز. آج ہمارے علماء جس کو بیان ڈال رہے ہیں، جو مسائل بیان کر رہے ہیں، اسی لیے کہ آپ لوگ اس پہ لگے رہتے ہیں تو کم سے کم ہو سکتا ہے نگاہ سے وہی ٹکرا جائے، ورنہ وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کی نہیں. لیکن اس کی خواہشات کو ختم کرنے کے لیے زمانے کے لیے ہمارے علماء نے بیانات مسائل کا سلسلہ جاری کیا. اور ہمارا حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ یوٹیوب چالو کیے جی مفتی صاحب لمبی چوڑی پگڑی صدری آگے کرا بہت سے گھڑی لگا کے بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے علامہ تھوڑا سا آئے مار نکال کے صدری اتری پہن کے آگے بہت بڑے علامہ ہے. اللہ کے بندو یوٹیوبر ہیں وہ مفتی نہیں ہے، یوٹیوبر جاتے ہیں. پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے یوٹیوبر چن لیا، یوٹیوب چن لیا. جی میں ویڈیو بنا کے ڈالوں گا، لوگ سنیں گے تو بتائیے وہی بات وہ بیان کرتے جو الٹی ہو. کیوں؟ ایک ان کی سازش ہے کہ آپ کا مائنڈ فیل کیا جائے. دوسرے یہ کہ جب بات الٹی آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں خواہش پیدا ہوگی جس حساب کیا بیان کریں. مسئلہ ایسا ہے کیا؟ ذرا اس کو دیکھوں تو دیکھنے میں آپ 10 منٹ کی ویڈیو سن لیں. 10 منٹ کی ویڈیو کا 5 روپے آپ جو 10,000 آدمی کو تو کتنا پیسہ ہو گیا. ایک چیز ایک تو کہ ہم نے سنا اور غلط ذہن میں بیٹھ گیا تو اب جو ہمارا عالم صحیح بتائے گا تو ہم کہیں گے تو وہ بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں تو ہم جائیں کہاں. کئی ایک بیماریوں کے آپ شکار ہو جائیں گے. اور ایک چیز اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جو آدمی شریعت کے مسائل کی غلط تشریح کر کے لوگوں میں پہنچاتا ہے، آپ اس کی یوٹیوب سے آپ اس کی تقریر ایک تو آپ نے غلط مسئلہ سنا، دوسرے آپ نے سن کر کے اس کی ویڈیو کو زیادہ سنا، اس کو پیسہ گیا، اس کو جو پیسہ جائے گا وہ پھر اس میں لگائے گا. آپ اس میں کیا ہے؟ اس کے گناہ اور تعاون کریں. یعنی کیا ہے؟ اس سے منع فرمایا ہے کہ گناہ میں تعاون نہ کریں. تعاون کرنا ہو تو پھر اور تقویٰ ہے، لیکن اس میں آپ تعاون کیجیے تو اللہ تعالیٰ جب آپ تعاون کریں گے اس میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تقویٰ کو بڑھائے گا. اور جب آپ گناہ کے ساتھ تعاون کریں گے تو اللہ آپ کو گناہ کو بڑھائے گا. تو علماء اور حفاظ کی قدر کیجیے. کہیں بھی آپ کوئی بھی عالم آ جائے، یہ نہیں کہ یہ ہمارے مدرسے کا عالم ہے تو یہ بہت بڑے، کسی اور مدرسے کے حافظ صاحب آ گئے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایک عالم سے تعلق ہے تو بہت بڑے عالم صاحب ہیں، ہمارا ایک عالم سے تعلق نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. علماء کی قدر یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے علماء کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان
साउंड आ जाए तो वो काम हो गया वो आए बैठे हुए उनके साहबजादे भी नबी आए, बाप आया बेटा बैठा हुआ, दोनों नबी, बाप आया और बेटा उठा नहीं, वो भी नबी ये भी नबी, अल्लाह खानदान से अल्लाह ने उनकी खानदान से नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया कि तुम्हारा बाप भी नबी तुम भी नबी, लेकिन बाप आया, बाप का रुतबा ऊंचा, तुम बैठे। मेरे अजीज साथियों, पहले माइक कोई नहीं रहता था, कि झंझट नहीं रहती, लोग आते तो इसे बयान करके चले जाए। कुछ अकाबिर के हालात में लिखा है, किबला की तरफ मुंह करके बैठ गए, किबला की तरफ लोगों ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं, किबला की तरफ मुंह करके बैठ गए, कौन का भी चेहरा ऊपर है, आपका भी चेहरा ऊपर है, तो कौन क्या सुनेगी, कहा कि नहीं मैं उधर मुंह करके बैठ करूंगा, कौन सुनेगी जिसको सुनना होगा। तारीख गवाह है, लिखा है उसमें कि मस्जिद के मिंबर के सामने बैठे हुए थे और किबला की तरफ रुका और सीढ़ियों पर कौन बैठी हुई, ये दिल लोग, ये दिल लोग खींच करके आते हैं, खींच करके आते रहते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान आंखों को बंद करते हैं दीदार। एक आलिम जो है अल्लाह वाला, आप उसे समझते हैं कि ये आप, लेकिन उसके दिल में अल्लाह ने उसकी क्या अपनी क्या मार्फतें रखी है, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है। हमारे मदारिस का निजाम ये था, दारुल का मदारुल का, कि बच्चे मदरसे में पढ़ते थे, तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी होती थी, तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी होती थी। हमारे बैतुल्लाह के हालात में वालिद साहब का बताते बच्चा मिशकात शरीफ तक पहुंचते पहुंचते कितना ही शरीर हो वो सुधर जाता है, नबी को बड़े जरूर जाते हैं, फिर की निगाहें होती थी। इसलिए उलमा के पास बैठना चाहिए। आप डॉक्टर साहब हैं, आप इंजीनियर साहब हैं, आप या कोई बिजनेसमैन है, आपके पास वक्त नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा वक्त अल्लाह की याद के लिए निकालिए, दिन में 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए, तिलावत कीजिए, अल्लाह की कुदरत का, जो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहरा किया उसको देखिए और सोचिए, और अपने ऊपर सोचिए अल्लाह ने मुझे कितनी दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने तो हाथ दिए, जो पैर दिए, इसकी कदर कब होगी जब हाथ बढ़ जाएगा, पैर जब मफलूज हो जाएगा तो समझ में आएगा पैर की कदर क्या होती है। ये सारी चीजें जब आप सोचेंगे तो अल्लाह अपनी मार्फत से नवाजेगा। आज इंसान दुनिया के पीछे लगा है, पूरा दिन दुनिया के पीछे लगा रहता है, रात में आया सोया और सुबह में उठा तो दुनिया में ख्याल रहा, फिर दिन भर काम करता रहा, रात में फिर सोया, सुबह में उठा फिर वही था। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारा काम नहीं है। हाँ, तुम अपने पेट को भरने के लिए, अपनी औलाद की इज्जतों को बचाने के लिए, अपनी औलाद को हलाल माल खिलाने के लिए तुम दुनिया में गए, दुनिया को कमाया, लेकिन खुद अपने ईमान को बचाने के लिए, अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए थोड़ी देर के लिए किनारे बैठ करके, अकेले में बैठ करके अल्लाह को याद किया करो। जब अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको याद करेंगे। फकुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह कहते हैं बाबा जब तुम मुझे याद करते हो ना तो मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। आप ये बताओ, आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त हो और जब आप उसे याद करें तो उसे पता चल जाए और वो कहे तुम मुझे याद कर रहे थे, मैंने भी तुमको याद कर लिया, तो कितना अच्छा लगता है। तो भला बताइए, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह को याद करते अल्लाह हमें याद करता। इतनी बड़ी बात, इतने बड़ी बात जिसकी इतने सारे बंदे, अगर कोई मिनिस्टर एक सहाबी को फरिश्ते आए अल्लाह के रसूल को फरमाया कि कहते कि अल्लाह उन्हें सलाम कर रहा है, अल्लाह उन्हें सलाम कर रहा है। सहाबी की आंखों से आंसू जारी हो गया, अल्लाह मुझे सलाम कर, मेरा अल्लाह मुझे सलाम कर रहा है, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, हम तो अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह हमारा हो जाएगा। जब हम किसी बड़े बादशाह से हमारा टच हो गया, तो हमसे मोहब्बत करने लगा, तो उसकी बादशाह की जितने भी चीजें हैं, जितने उसके वर्कर है, जितने उसके मंत्री है, जितने उसके अफसरान है, दायरा रहने वाले लोग हैं, सब आपके काबिल हो जाए, सब आपके काबिल हो जाए। यही बादशाह का दोस्त है, बादशाह का बड़ा करीब है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलिए, जैसे जैसे
زندگی گزر رہی ہے اسے چھوڑ دیجیے. آپ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کیجیے. آپ اپنی نماز میں نماز چھوڑیے کرتے ہیں اس سے بچنے لگے تو ہر نماز میں سجدہ سو کرنے کی نوبت آئے. اگر امام نہ ہو تو ہر نماز میں سجدہ سو کرنے کی نوبت آ جائے. اور جب امام سلام پھیرتے تو ہم بھی سلام پھیرتے. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا, 3 رکعت میں سلام پھیر دیا, مسجد والوں میں سے کسی کو نہیں پتا چلا کہ 3 کو پھیرا کہ 4 کو پھیرا. اب بتاؤ ہماری نمازوں کا حالت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار بن یاسر پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے وہ سو گئے اور ان کے ساتھی عباد بن بشر وہ نماز میں کیا مشغول ہو گئے اور سورہ کہف کی آیت پڑھنے لگے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہی آیت کئی سورت پڑھنے لگے اور اس کے بعد دشمن نے تیر چلائے. پاؤں میں لگا, پاؤں میں لگنے کے بعد بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑ سکے اور نماز میں مشغول رہے. جب عمار بن یاسر کی نیند کھلی تو انہوں نے کہا کہ ساتھی تم نے مجھے بنایا کہ نہیں. صحابی عباد بن بشر کہتے ہیں اے میرے دوست میں قرآن کی عبادتوں میں مشغول تھا, میرا جی نہیں چاہا کہ میں نماز پڑھوں. تیر لگ رہا ہے لیکن نماز نہیں توڑتے ہیں. آج اگر مچھر کاٹتا ہے تو اتنا کھل جاتا ہے کہ چپڑا ہی نکل گیا. بے مطلب نماز ایسی کرو جس میں خشوع اور خضوع. لیکن میرے بھائیوں کوئی اللہ والا جب نماز پڑھ رہا ہو اس کی داڑھی نوکری چلی جائے, اس کا ہاتھ کہیں چلا جائے تو اس کے بارے میں کبھی مت سوچنا کہ جیسی کیسی نماز ہو. جب کبھی کیفیت ہوتی ہے اللہ والوں کو نماز. مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار نماز پڑھا رہے تھے تو کچھ صحابی پیچھے کھڑے تھے, اوپر سے نماز پڑھا. جب نماز پڑھ چکے سلام پھیر چکے بہت بڑے اللہ والے گزرے تو ایک صاحب سوچ رہے تھے کیسے اللہ والے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, ہاتھ کھجلا رہے, سر کھجلا رہے, کچھ نہیں کہا نہیں کہ وہ سوچا تھا. مفتی حنیف صاحب نے کہا بابو ہمیں بڑا وقت لاگی, وہاں تک پہنچے تو نہیں بڑا وقت لاگی. تو اپنے کو دیکھیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. آج ہم علماء پر تنقید کر دیتے ہیں, آپ نے کام غلط کر دیا. آپ علماء سے پوچھو کہ حضرت یہ کام اگر میں کروں تو کیسا, اگر یہ کام میں کروں تو کیسا. آپ لوگ یہ کہتے آپ بھی تو کرتے. ارے میرے بھائی کوئی بھی کر رہا ہو جنت میں آپ اپنی جنت میں جائیں گے کہ اس کے جنت میں جائیں. ہمیں کسی کو دیکھنا نہیں کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا ہے, بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں. مسجدوں کو آباد کیجیے, قرآن کی تلاوت کو شروع کیجیے. جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے یا پڑھنا چاہتے پڑھ نہیں پاتے ہیں, یا جو لوگ قرآن ان کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو بڑے افسوس اور بڑے حسرت کی بات ہے. آج بچوں کو لوگ مکاتب میں داخل کرتے اور یہ کہتے ہیں میں قرآن نہیں پڑھ پاتا, میرا بچہ مکتب میں پڑھے گا. ٹھیک ہے بچہ پڑھ لے گا لیکن آپ کیوں نہیں پڑھ پا رہے. اللہ نے آپ کی زبان کو قرآن کو پڑھنے کے لیے بنایا ہے, آپ پڑھیں گے تو ضرور پڑھ پائیں گے. ایک صحابی 250 سال کی عمر میں قرآن یاد کر رہے ہیں. اگر ہمارا بچہ 14-15 سال کا ہو گیا تو کہے گا یہ بہت بڑا ہو گیا, میں کیوں قرآن پڑھوں, میری بےعزتی ہو, میری بےعزتی ہو. کوئی ڈاکٹر ہو گیا, کوئی انجینئر ہو گیا, کوئی پروفیسر ہو گیا, اس کو شرم آتی ہے کہ میں قرآن کیسے پڑھوں, میں تعلیم کیسے سیکھوں. حالانکہ وہی ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹری کے لیے کتاب پڑھ کے دیکھتے کہ نہیں, جب کہیں پھنستے ہیں تو اپنے سینئر سے پوچھتے ہیں کہ میرا معاملہ یہاں پھنس گیا میں کیا کروں. تو وہاں آپ پوچھتے ہو اور قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کو شک ہے, قرآن کو سیکھتے ہوئے آپ کو شک ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے جو شک آتی ہے اس کی عظمت ہمارے قلب میں نہیں, اس کی عظمت ہمارے قلب میں نہیں. اس کا نقصان جو ہے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے, اس کا فائدہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے, اور ڈاکٹری کا جو پیسہ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا مریض اچھا ہو جائے گا تو 10,000 50,000 روپے مجھے آپ کتنا ہی پیسہ کما لو بینک بیلنس ہو جائے گا, لیکن قبر میں 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا. قبر میں 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا. کفن بھی جو ہوگی وہ بھی قبر میں جا کر کے سب اور گر جائے گی. وہ اولاد جن کے لیے پیسے جمع کرتے تھے, جن کے لیے زمینیں اکٹھا کرتے تھے, جن کے لیے غریبوں کا مال دباتے تھے, جن کے لیے یتیموں کی زمینیں دباتے تھے, ان کی زمینیں کو ہڑپتے تھے, وہی
کے اوپر سب سے پہلے مٹی ڈالنا ہے. بلایا جاتا ہے جی چھوٹا صاحب کو صاحبزادے کا ہے آئیے مٹی دیجیے تو اولاد سب سے پہلے مٹی ڈالتی ہے اور وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کروڑوں روپے اپنے بینک میں جمع کر لیا اولاد خوش ہوگی. اولاد اگر نیک ہوگی تو خدا کی قسم اس پیسوں کو صحیح جگہ خرچ کرے گی. اولاد اگر نیک ہوگی اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ اولاد اگر بد ہوگی آپ کروڑوں کی برابری کرتے اسے اولاد برباد کر دے گی اور اللہ اسے ذلیل بھی کر دے گا. کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنی اولادوں کو دین نہیں پڑھایا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولادوں کے سلسلے میں کہا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے حاکم ہیں آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا اکٹھا کیا؟ کہا کہ میں نے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا. کہا اولاد ضائع ہو جائے گی. کہا ایک بھی اولاد ضائع نہیں ہوگی. اگر اولاد نیک ہوگی اللہ کی فرما بردار ہوگی تو اللہ کبھی اس سے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اللہ ان کی حفاظت کرے گا. اور اگر اولاد بد ہوگی تو مجھے میری اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اے حافظوں اور اے حافظ کے باپ اور اے حافظ کے گاؤں والوں اور اے حافظ کے قبیلے والوں اور اے حافظ کی قوم والوں یہ سنو کہ تم نے 4 بندوں کو حافظ کو بنا دیا اور اس کی قدر بھی کرنا. دنیا کے پیچھے مت بھاگنا. دنیا بہت دوڑاتی ہے خدا کی قسم بہت دوڑاتی ہے. اور جب دنیا کو ٹھکرا کے دنیا تمہارے پیچھے پیچھے لگے گی. ہم نے اپنے اکابر کیا سنا بھی ہے دیکھا ہے دنیا کو ٹھکرانے والوں کے قدم میں دنیا آ کے گرتی ہے اور دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کو دنیا بہت دوڑاتی ہے بڑا ذلیل کرتی ہے. 4 بات یہاں کرنا ہے 4 بات وہاں پہ کرنا ہے. یہ میرا سامان خرید لیجیے بہت اچھا ہے بڑی اچھی کوالٹی کا ہے. یہ ساری چیزیں کہنی پڑتی ہے لیکن میرے بھائی جس نے تقوی اختیار کیا اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا وَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں اس لیے داخل نہیں کرتے ہیں کہ بچہ کہاں سے کھائے گا لیکن جب دسترخوان کو بیٹھتا ہے وہ مستحق سے بلاتے ہیں حافظ صاحب دسترخوان لگا ہوا ہے مولانا صاحب دسترخوان لگا ہوا ہے مفتی صاحب آئیے دسترخوان لگا ہوا ہے. آئیے تو دنیا کہتی ہے مولانا لوگ خالی پروگرام ہوتے ہیں. مولانا لوگ یہ اللہ کہتا ہے تم اللہ کا کام کرو گے اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارو گے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تمہیں اللہ وہاں سے کھلائے گا جہاں تم کبھی سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے. کبھی آپ کا شامل لا کے دے گا کبھی آپ کا منتظر لا کے دے گا کبھی کہیں آپ سے سنایا جائے گا. یہ حافظ صاحب آپ ہماری مسجد کے امام ہے ہمارے بچے کی شادی ہے آپ کے دعوت میں آ جائیے گا ہمارے بچے کا ولیمہ ہے. کوئی کہے گا حافظ صاحب بڑے دل سے خواہش تھی کہ آپ کو 2-4 گھنٹہ کھلائے وہ آپ کو بلائے گا وہ اللہ کہاں سے کھلائے گا. اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اور یاد رکھو پیسوں کو جمع کرنے والوں دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کروڑوں کی دولت ہوتی ہے کروڑوں کا پیسہ ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزیں مہیا ہوتی ہے لیکن ایک شوگر کا مریض میٹھی چیز نہیں کھا سکتا اور ایک لیور کا مریض تیل والی بھنی ہوئی چیز نہیں کھا سکتا. تو ڈاکٹر نے اگر ساری چیزوں کو منع کر دیا تو دنیا کے سارے کھانے کی چیزیں موجود ہو وہ نہیں کھا سکتا ہے. تو بھلا بتاؤ تم اپنے پیسوں سے کھا پائے. ساری اولادیں کھڑی ہوتی ہے بینک کا اکاؤنٹ سامنے ہوتا ہے لیکن آپ کو چپل سے پانی پلایا جا رہا ہے آپ اپنے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی وہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھنے سکھانے والے دنیا میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حفاظ علماء مفتیان کرام بزرگان دین کی ہمارے دل میں عظمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.